ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ محترم ناظرین، ٹاپک اولاد اور اس کی تربیت، ٹاپک چل رہا تھا اولاد اور اس کی تربیت، والدین کی اہم ذمہ داری۔ محترم ناظرین، ہر والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد بہترین اخلاق والی بنے، ان کا مستقبل بہتر ہو اور ان کا فیوچر اچھا ہو۔ تو اس کے لیے والدین کو جو ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں وہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے والدین کو چاہیے کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی ذمہ داری جو ایک والد اور ایک ماں کی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ خود اپنا اخلاق بہترین بنائیں۔ ایک انسان چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی ایک فیلنگز ہوتی ہے، اس کی چاہے وہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد، اس کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو اور اس کی اولاد بہترین اچھے اخلاق والی ہو۔ تو ایک والد، ایک ماں اور باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا اخلاق بہترین بنائے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ باپ کی عکس ہوتی ہے، یعنی اولاد وہی کرتی ہے جو باپ کرتا ہے یا ماں کرتی ہے۔ باپ اور ماں کے کردار کو دیکھ کر ہی اولاد اسی کا کردار ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہوں گے، آپ نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی دوسرا کام کرتے ہوئے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسا کہ تم وہ کام کرتے ہو۔ محترم ناظرین، اس کی ایک مثال یہ کہ ایک انسان ہے کہ کردار کر رہا ہے، اور دوسرا ہے کہ گفتار، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک کردار اور گفتار۔ تو کردار اور گفتار میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک انسان ہے زبان سے کہہ رہا ہے، اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہا ہے، اور ایک دوسرا انسان ہے وہی چیزیں جو اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے وہی اپنے کردار میں ادا کر کے بتا رہا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، اس کی اولاد برائی میں ملوث ہے، اور وہ انسان اپنی اولاد کو برائی سے منع کر رہا ہے لیکن وہ خود برائی میں ملوث ہے، تو ایسی اولاد پر اس کا کہنا کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ گفتار میں وہ طاقت نہیں ہے جو کردار میں ہے۔ ایک انسان ہے اپنی اولاد کو سگریٹ نوشی سے، تمباکو نوشی سے منع کر رہا ہے لیکن وہ خود اس کو کر رہا ہے، تو وہ اولاد وہی کرے گی جو اس کے والدین کر رہے ہیں۔ اس کی مثال صحیح بخاری کی حدیث میں دیکھیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صلح حدیبیہ میں موجود تھے۔ حدیبیہ میں کفار کے ساتھ صلح ہوئی، اور ایسے شرائط کے ساتھ صلح ہوئی کہ وہ شرائط بہت ہی مشکل تھے، بہت ڈیفیکلٹ تھے، بظاہر تو وہ بہت مشکل نظر آ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ شرائط ہار لگ رہے تھے، اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی تھا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے جب کہا کہ ہم حق پر ہیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ تو پھر ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو وہی تعلیم دی جو اللہ رب العالمین نے نبی کو دی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور صحابہ کرام کو بظاہر وہ مشکل نظر آ رہے تھے لیکن اس کام میں بہت بڑی حکمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات بغیر سوچے سمجھے نہیں کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ وحی نہیں کرتے۔ تو محترم حضرات، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کئی مرتبہ کہا کہ
ऊंट को ज़बह कर दो और अपने बाल मुंडवा लो। साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बज़ाहिर जो उन्हें शराइत मुश्किल नज़र आ रहे थे, जिसकी बिना पर उनके दिमाग पर कोई असर नहीं कर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा साहबा कराम से खिताब करके फरमाया कि अपने बाल मुंडवा लो, अपने ऊँटों को ज़बह कर दो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात उन पर असर नहीं कर रही थी। वो साहबा कराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक इशारे पर अपनी जान लुटा देते थे। मोहतरम नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में आते हैं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफ़र पे निकलते थे तो अपने एक बीवी को साथ ले जाते थे, और इस सफ़र में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ थी। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब ये वाक़या बयान किया कि वो साहबा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में दाखिल होते हैं, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करती हैं कि आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो साहबा कराम जो मेरे एक इशारे पर अपनी जान लुटा देते थे, आज वो साहबा कराम मेरे 3 मरतबा कहने पर भी अपने ऊँट ज़बह नहीं कर रहे हैं, वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा देते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल, आप जाएं और अपने ऊँट ज़बह कर दें, अपने बाल मुंडवा लें, आप उन्हें कुछ भी मत कहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते हैं, अपने बाल मुंडवाते हैं और अपना ऊँट ज़बह करते हैं, तो साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जब ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते हैं कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम कर रहे हैं, तो आके अपने ऊँट भी ज़बह करते हैं और अपने बाल भी मुंडवाते हैं। इस हदीस से पता चलता है कि किरदार में वो ताकत है जो गुफ्तार में नहीं है। एक इंसान जब किसी से कह कर बताएगा तो वो असरअंदाज नहीं होगा जब तक वो काम करके नहीं बताएगा। तो एक इंसान को चाहिए कि वो अपने औलाद को वही काम बताए जो वो खुद करे, क्योंकि वो बात बहुत ही असरअंदाज होगी और उस बच्चे के जहन में नक्श हो जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।